ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو جنید بھائی میں کسی سے بھی پوچھتا ہوں کہ یار میں دین پہ آنا چاہتا ہوں، تو کسی سے کیوں پوچھتا ہے یہ بتاؤ؟ تو وہ اصل میں ایک دوست ہیں، تو وہ مجھے گائیڈ کرتے رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار اگر تم نے دین پر آنا ہے تو پہلے تم داڑھی رکھ لو، کیونکہ پہلے ظاہر بناؤ پھر باتیں بنے گا۔ تو وہ میں مولوی صاحب کے پاس گیا اس مشورے میں، تو میں نے کہا مولوی صاحب میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، تو آپ کی کیا اس بارے میں؟ کہتے پتہ داڑھی نہ رکھ، خالی بڈی نہیں لگے۔ نہیں سمجھ میں آیا مجھے، خالی کہہ رہے تھے کہ حالے داڑھی نہ رکھ، بڈی نہیں لگے گی۔ جنید جی اگر آپ اس بارے میں کچھ بتا دیں گے، جیسے ہم ہیں مثلا ہم تھوڑے دن کے لیے نمازوں پہ بھی چلتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، چھوڑ بھی جاتی ہیں، تو اس وقت ہمارے لیے اگر ہم داڑھی رکھنا چاہیں وہ زیادہ بہتر ہے یا ہم پہلے اپنے دین کو مضبوط کریں؟ اس کے بارے میں آپ کہیں۔ میرے شہزادے یہ ایسے ہی ہے کہ تو سماج کا جو بچہ ہے، بیٹھو، کیا نام ہے میرے بھائی کا؟ اسفند۔ بھائی اسمد، یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی پریپ یا پہلی جماعت کا بچہ 12ویں جماعت کا سوال کرے تو وہ نہیں کر سکے گا، اس کا جواب تو نہیں کر سکے۔ دیکھو، سب سے پہلے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی عبادات کو پہلے لے کر آؤ۔ اس کو بتدریج کیسے چلاتے ہیں، مجھے کیسے چلایا بزرگوں نے؟ پہلے عبادات پکی کی، کیونکہ عبادات پر آنا آسان ہوتا ہے۔ پہلے نماز پکی کی، ٹھیک ہے، نماز پکی کرنے کے بعد جب روزے آئے، روزے پکے رکھوائے، ٹھیک رکھوائے، ٹھیک ہے، یہ ان کے اوپر سب عبادات کے اوپر پکا لگایا، نوافل لیے، وہ نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل فرائض، یہ وہ سب پہلے۔ پھر اگلا سٹیپ ہوتا ہے نبی کے اخلاق، پھر وہ سکھائے جاتے ہیں کہ بھائی انبیاء کے اخلاق کیسے ہوا کرتے تھے۔ اے علی، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو چھینے اس کو عطا کر، جو ظلم کرے اس کو معاف کر۔ ان اخلاق پہ لایا جاتا ہے، درگزر کرنے پہ لایا جاتا ہے، غصے کو قابو کرنا سکھایا جاتا ہے، آنکھ کو قابو کرنا سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، زبان کو کنٹرول کرنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ سب نبی کے اخلاق سکھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب نبی کے اخلاق زندگی میں آ جاتے ہیں تو آدمی آہستہ آہستہ نا چینج ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اندر کی زمین بدل رہی ہوتی ہے، اس پہ ہل چل رہی ہوتی ہے۔ پھر یہاں سے پھر نبی کے معاملات سکھائے جاتے ہیں کہ رسول اللہ معاملات میں کیسے تھے، آپ کے زمانے میں شادیاں کیسے ہوتی تھیں، آپ کے زمانے کے اندر بزنس کیسے کیا جاتا تھا، بزنس ایتھکس کیا تھے، دوست کے ساتھ کیسے بہیو کرتے تھے آپ، دشمن کے ساتھ کیسے بہیو کرتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا بہیویئر کیسا تھا، ٹھیک ہے، یہ سارے بچوں کے ساتھ آپ کے بہیویئر کیسے تھے، یہ معاملات سکھائے جاتے ہیں، بزنس ایتھکس وغیرہ جو ہے نا کہ نبی کے کیسے تھے۔ پھر آخری موقع تک بندہ پہنچ جاتا ہے، وہ ہے نبی کی معاشرت، جس کو نبی کا کلچر کہتے ہیں، جس میں داڑھی ہے، جس میں ٹوپی ہے، جس میں لباس ہے، جس میں چلنا ہے، جس میں بولنا ہے، یہ نبی کی معاشرت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب سے آخر میں آتی ہے، جب دین میں آتی ہے تو سب سے آخر میں آتی ہے، اور جب دین زندگی سے نکلتا ہے تو سب سے پہلے نکلتی ہے، سب سے پہلے ٹوپی اترتی ہے سر سے، ایسے کرتے۔ مجھے یاد ہے جب میں ٹوپی پہلی دفعہ پہننے لگا، یوں کر کے میں نے پہنی، پھر یوں اتار دی، پھر پہنی، جیسے لگا 4 من وزن سر کے اوپر رکھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو اپنے وقتوں میں اپنی جوانی کے اندر میں بہت بڑا ہیرو تھا، جیسے بال میں رکھتا تھا، سب یگسٹرز نے ویسے بال رکھے ہوتے تھے، میں بال کیوں چھپاؤں اپنے، ٹھیک ہے، بڑی مشکل تھی یہ چیزیں سب کرنا۔ تو لیکن وہ آہستہ آہستہ بتدریج آتا ہے۔ سب سے پہلے جب دین زندگی سے نکلے گا، سب سے پہلے سر کی ٹوپی اتر جاتی ہے، اور یہ تمہارے نبی کی کانسٹنٹ سنت تھی، سر پہ ٹوپی رکھنا، کبھی آپ نے ٹوپی یا ماما سر سے نہیں اتارا، یہ سب سے پہلے اترتی ہے۔ لیکن ان تک پہنچنا ہے، مقصد پہنچنا ہے آہستہ آہستہ۔ پہلے دن تو خدا نہ کرے داڑھی رکھوا دی کسی کو تو واپسی ہو جائے گی، خدا نہ کرے گا لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہیے مجھے، داڑھی اچھی چیز ہے، یہ رکھنی چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بتدریج بتدریج بتدریج۔ دیکھو نا، جب ایک معاشرے میں ہم تبلیغ کا کام کیوں کرتے ہیں؟ ہم تبلیغ کا کام اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا معاشرے میں رواج ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا معاشرے میں رواج ہو جائے، کیونکہ اگر رواج نہ ہوا اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس پہ چلو تو لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، حالانکہ بات عین شریعت کے مطابق بات کریں گے، آپ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اس کے خلاف، نہیں ہم پردہ نہیں کریں گے، عورتیں ایک دم بولیں گی ہم پردہ نہیں کریں گے، اور ان کو ایک دم پردے پہ کہنا غلط ہے، وہ تو کبھی آئیں گی نہیں اس کے اوپر،
किसी को ये कह देना फौरन दाढ़ी रख लो, उसके ऊपर आएगा नहीं। क्यों? 30, 32, 35 साल, 25 साल, 18, 19, 20 साल तक उसके नजदीक कामयाबी दाढ़ी काटने में है, दाढ़ी रखने में नहीं है। तो जब क्या होता है, अब आपने ये बात, ये तो सवाल भी आया होगा जी मेरी शादी नहीं होगी अगर मैंने दाढ़ी रखी, ठीक है ना? ये क्या था, मैंने अभी बीच में क्या बोला था, शैतान क्या कहता है, व्हाट इफ, तो नबी के ऊपर चलेगा व्हाट इफ, क्या होगा, यूं क्या होगा, ये क्या होगा। लेकिन जब ईमान ताकतवर हो जाता है ना, ईमान पावरफुल हो जाता है, तो फिर बंदे को मजा आता है। जब लोग फिर उसको कुछ कहते हैं ना, उसको मजा आता है, वो हंसता है कि यार बेचारों को क्या पता। जाबिर बिन अब्दुल्लाह के हाथ से नवाला गिरा ना, हाँ जी, तो एक साथ उसको उठाया, साफ करके खाने लगे, तो साथ वाले ने कहा ये रानियों को पसंद नहीं है बात, ये ऐसे तो हंस पड़े यार, इन अहमकों को क्या पता, इन बेवकूफों की वजह से मैं नबी की सुन्नत छोड़ दूं। फिर मजा आता है जब ईमान उस लेवल पर पहुंच जाता है। तो वो दाढ़ी, टोपी, ये चेहरे का पर्दा, ये खुद आती है ऑटोमेटिकली, ये किसी के लाने, किसी के कहने से नहीं आती, ये ऑटोमेटिकली आती है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।